ان کے پاس کون سا ایسا شیشہ جس سے انہوں نے دیکھا کہ کرونا ختم ہو گیا؟ انسان کی جب ماں مرتی ہے تو یہ کہتا ہے تم چلے جاؤ، میں تو ماں کی قبر کے پاس ہی رہوں گا، یہیں مروں گا۔ تو 3 مہینے بعد وہ ماں کی قبر کے پاس سے گاڑی پہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، اس کو خیال نہیں آتا کہ میری ماں کی قبر یہاں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، ہم لوگ اپنے پروگرام میں فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے لیے فرازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرازی صاحب، ہم نے آپ کی کتاب میں سلسلہ وار گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ یہاں پہ آپ لکھتے ہیں یہ دنیا کسی قوم، کسی نسل، کسی فرقے کی جاگیر نہیں، ہر انسان کا ہر زمین کے ہر حصے پر پورا حق ہے، اور یہ بات انسان کے سامنے ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کا اب اس دنیا پر کیا اختیار ہے، کل موجودہ لوگوں کا بھی اس دنیا پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قیامت کی آمد کے دنوں میں آپ اس کتاب میں پڑھیں گے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے ایسے محبت کرے گا جیسے یہ اس کا سگا بھائی ہو، اور ہر انسان اپنا مذہب فراموش کر دے گا، سب انسانیت کو زندہ کر دیں گے کیونکہ صرف موت قریب نظر آ رہی ہوگی۔ فرائض صاحب، نارملی کسی رائٹر کے سامنے، کسی بڑے مصنف کے سامنے بیٹھ کے اس پہ تنقید کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں، مجھے یہاں سے آج آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ جب موت قریب آئے گی تو سگا بھائی، ہر شخص سگے بھائی کی طرح دوسرے کی مدد کرے گا، لیکن جب ہم لوگوں نے یہ ساری کرونا کی ویو دیکھی تو مجھے کہیں پہ کرپشن ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی، مجھے کہیں پہ مہنگائی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی، مجھے کہیں پہ کوئی انسان ایسا نظر نہیں آیا جس نے دوسرے لوگوں کا ہاتھ پکڑا ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ شاہ صاحب، اصل بات یہ ہے، ایک تو ہم اس کتاب کو غلط تصور کر رہے ہیں۔ یہ کتاب میں نے کرونا پر نہیں لکھی۔ اس کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک بیماری آئے گی، اس کا یہ وائرس ہوگا، اس کی وجہ سے یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی اس دنیا میں بہت سارے امکان باقی ہیں۔ کیا دنیا میں پہلے ایسے نہیں ہوا کہ جب قوم عاد ہلاک ہوئی تو پھر قوم سمود تو پیدا نہ ہوتی؟ جی، کیونکہ ان کے پاس تو یہ نشانیاں موجود تھی کہ ہماری فلاں قوم ہلاک ہو چکی فلاں زمانے میں۔ یہ میں نے کتاب لکھی ہے انسان کی اصلاح پہ۔ اصلاح کے لیے میں نے یہ کہا کہ کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی وائرس، کوئی وارننگ اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے جس سے یہ منظر پیش ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ میرا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے نا جی؟ یہ میں نے کسی مذہبی کتاب کے اوپر جا کے تو بات نہیں کہی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں نے مجھے کل ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ آپ نے پچھلی مرتبہ کہا کہ قرآن شریف میں بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی۔ جی، تو مولانا صاحب تھے، انہوں نے کئی پروگرام سن لیا، تو میں نے کہا سر ایسی باتیں اس میں نہیں ہیں۔ کہتے کون سی باتیں ہیں؟ میں نے کہا آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں کہ تمہیں حوریں ملیں گی، آپ کوئی بندہ مجھے دکھا سکتے ہیں دنیا میں جس کو حور ملی ہو؟ جی، یہ رونما ہوگا، قرآن کہتا ہے یہ رونما ہوگا، اور تم جنت میں جاؤ گے اور تمہارے جہاں تم جن تختوں پہ تم گو تکیے رکھ کے بیٹھے ہوگے اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی اور شہد کی۔ واہ، یہ ہوا؟ بالکل، یہ آپ نے دیکھا؟ جی، میں نے دیکھا؟ انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، ہوگا نا؟ جی۔ تو پھر یہ بھی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں مذہبی دعویٰ تو نہیں کر رہا،
بہت خوب. تو جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو لاکھوں لوگ اپنے سپاہیوں کی لاشیں جنگل میں دریا کے کنارے کسی جگہ بھی چھوڑ کر بھاگ گیا. کیوں بھاگ گیا؟ اللہ اکبر. اور پاکستان کے حکمرانوں کو اور ان حکمرانوں کو جن کو یہ خیال آ گیا کہ کرونا ختم ہو گیا، ان کے پاس کون سا ایسا شیشہ جس سے انہوں نے دیکھا کہ کرونا ختم ہو گیا؟ ان کا صبر ختم ہو گیا. سارا اچھا کچھ کھول دیا جی. انہوں نے سارا کچھ کھول دیا نا، پھر شادی حال بھی کھول دے. اور 40 لاکھ بندہ امریکہ کے اسپتالوں میں ہے. 40 لاکھ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور ڈیلی 20-25-30 ہزار بندے کا وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے. اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن کو کرونا ہوگا وہ سارے مر تو نہیں جائیں گے. میں تو اس کتاب کو میں نے اس لیے لکھا کہ آپ یہ تصور کرو کہ مجھ پر آج یا کل یا پرسوں یا 30 دن بعد موت غالب آ جائے گی تو پھر آپ کا اس دنیا میں کیا کریکٹر ہوگا؟ لیکن سر ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، مر گئے. ان ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ مر گئے، اور اس کا افیکٹ زندہ لوگوں پہ تو کوئی افیکٹ نہیں آیا ہوتا ہی فیض نہیں، صاحب. انسان پہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. انسان کی جب ماں مرتی ہے تو یہ کہتا ہے تم چلے جاؤ، میں تو ماں کی قبر کے پاس ہی رہوں گا، یہیں مروں گا. تو 3 مہینے بعد وہ ماں کی قبر کے پاس سے گاڑی پہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اس کو خیال نہیں آتا کہ میری ماں کی قبر یہاں تھی. اس انسان کی بات کر رہے ہیں. اس کے تو دماغ کے بہت سارے خلیے ایسے ہیں جن کے اندر غفلت بھری ہوئی ہے. میں نے ایسے شاہ صاحب لوگ دیکھے ہیں جن کی بیوی مر گئی، انہوں نے کہا اب میں نے 1 منٹ اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا. پھر میں نے ان کو دیکھا انہوں نے 2 3 شادیاں کی. وہ کہاں گئی بیوی؟ وہ کہاں گیا انصاف؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی 2 4 10 5 ہزار بندہ مر جائے گا تو لوگ دوائیں ملاوٹ والی نہیں بیچیں گے، لوگ پورا تولیں گے، لوگ انصاف کریں گے، لوگ دوسرے کی بھلائی کریں گے. انسان کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ مجھ پر جائیں کسی عدالت میں کیس کر دیں. انسان کی فطرت میں ہی خود غرضی ہے. انسان کی فطرت میں ہی اپنے لیے یہ زندہ رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی، یہ کسی کو مرتا ہوا دیکھے گا تو یہ جا کے بالکل دودھ میں پانی نہیں ڈالے گا. پاکستان میں 8 لاکھ لوگ دودھ بیچتے ہیں، ایک بندہ بغیر پانی کے دودھ نہیں بیچتا. اور کسی سینکڑوں دودھیوں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور ماں باپ کرونا میں مر گئے ہوں گے تو وہ پھر دودھ میں پانی ڈالیں گے. انسان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان وہ مخلوق نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بندروں کا واقعہ نہیں سنایا تھا؟ انسان کون سی مخلوق ہے؟ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک چڑیا گھر کے اندر ایک جگہ بہت سارے بندر بند کر دیے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی؟ اور آگے 3 پائپ لگا دیے جاتے ہیں، ان کو ریڈ کلر کر دیا جاتا ہے. ادھر ایک بندہ بٹھا دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بڑا سارا ایک چھتر ہوتا ہے. اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، چڑیا گھر والوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوتی ہے، جو بندر بھی اس پائپ سے آگے جائے گا اس کو آپ نے کوٹنا ہے، چھتر مارنا ہے. بندر بھاگ کے آتا تھا، اس پائپ پہ بیٹھتا تھا. وہ چوکیدار جس نے کسی طریقے کی وہ بنائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اسٹک تھی اس کے آگے چھتر لگایا ہوا تھا، وہ ایک رکھ کے بندر کو مارتا تھا تو وہ چون 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 کرتا واپس چلا جاتا. پھر دوسرا آتا تھا اس کی پڑتی تھی، پھر تیسرا آتا تھا. انسان کی میں فطرت بتا رہا ہوں آپ کو معافی کے ساتھ، کیونکہ انسان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر انسان وہ کرتا ہے جس سے دوسرا ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ یہ کرے گا. ٹھیک. اب دوسرا بندر آتا ہے اس کو پڑتی ہے، پھر تیسرا آتا ہے. 3 مہینے کے بعد چڑیا گھر کی انتظامیہ کہتی ہے بھئی آپ کی چھٹی. وہ کہتا ہے کیوں؟ ابھی تو بندروں کی تربیت پوری نہیں ہوئی. کہنے ہو گئی ہے تمہاری چھٹی، تم فلانی جگہ ڈیوٹی دو. وہ چھتر وہیں رکھ دیتے ہیں.
اب اس میں نئے بندر ڈالتے ہیں، نئے بندر ڈالتے ہیں تو نئے بندر آتے ہیں اور ٹپوسیاں مارتے ہیں، وہ اس پائپ کے پاس آتے ہیں، جو پرانا بندر جس کو 35 دفعہ وہ چتر پڑا تھا وہ چتر اٹھاتا ہے اور نئے بندر کو مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے الو کے پٹھے، مجھے تو مار مار کے اگلے نے لال کر دیا، تو اس پائپ پہ جائے گا تو مارا جائے گا۔ تو وہ بندر ان کو مارتے ہیں۔ اب بندے کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ انسان اس ڈیوٹی پر بھی پورا نہیں ہے، انسان اس ڈیوٹی پر بھی ابھی تک پورا نہیں اترا کہ اگر لوگوں کو جعلی دوائیاں کھلاتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی جعلی دوائیاں کھلاتا ہے۔ افسوس۔ اگر گورکند کسی مرنے والے کی قبر سائز کے مطابق پوری نہیں کھودتا تو وہ اپنے باپ کی قبر بھی ایسے ہی کھودتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مرنے والی کی کچھ 6 فٹ سے کچھ 1-2 انچ کا لمبا ہوگا، مرنے کے بعد تو اسٹریٹ ہو گیا۔ اب ساروں نے کہا یار اس کو تھوڑا اور چھیل دو، یہ تو بڑی مشکل، تو کہتے اب یار اس میں اس کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے گھسیٹ دو۔ استغفر اللہ۔ اس نے کون سا سپریم کورٹ چلے جانا ہے تمہارے خلاف؟ اس نے کون سا اٹھ کے تمہارا گریبان پکڑنا ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ ہے انسان کی حیثیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان اگر بندروں سے یہ سیکھ لے کہ جو نیا بندر آئے گا اس کو مارنا ہے، اور اب لوگ مجھے اکثر یہ سوال کرتے ہیں اس کتاب میں سے تو یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو میں نے کہا خدا نہ کرے ہو، خدا نہ کرے ہو، میں نے کہا جی اس کی دکانیں کھلی ہوں گی، سونے کی دکانیں کھلی ہوں گی، لوٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب خدا کی قسم اگر آج رات کو ساری دنیا پر موت کا وقت آ جائے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے وقت کہ ہم مر مقرر کا جائیں گے، پتہ چل جائے، ہم مر جائیں گے، تو پھر کوئی دنیا کا آدمی سونا اٹھا کے بھاگے گا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی یہ نہیں۔ مثال ہے۔ بہت خوب۔ ایسی ہی مثالیں قبرستان میں قرآن شریف میں دی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 3 دن پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ بیروت کے اندر ایک کنٹینر پھٹ گیا، میں تو سمجھتا نہیں تھا کہ بیروت اتنا خوبصورت شہر ہوگا، وہ کیپٹل ہے۔ جی جی۔ تو جب وہ پھٹا ہے، سینکڑوں ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، وائرل سوشل ہے۔ میڈیا کا زمانہ ہے۔ جی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بندے نے کوئی چیز اٹھائی اور وہ بھاگ رہا ہو، کسی نے پرس اٹھایا ہو بھاگ رہا ہو، کسی نے سونے کی کوئی چیز اٹھائی ہو بھاگ رہا ہو، یا کسی کے پاس کوئی ایسا ساسا ہاتھ لگ گیا ہو، سب زندگی بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کتاب کہہ رہی ہے زندگی بچا کے بھاگو۔ بہت خوب۔ پورے بیروت میں سے 10 روپے کسی نے چوری نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر کسی کو اپنی وہ اپنی سر ہر زندگی بندہ سمجھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مرنے والا بھی کبھی چوری کرتا ہے۔ اس میں نے تیسری عالمی جنگ کا بھی لکھا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ اس پہ یہ کتاب پوری اترا ہے۔ میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی، لیکن جتنی باتیں، جتنی پیشین گوئیاں اس کتاب کے اندر ہیں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں، بہت کم جگہوں پہ دیکھا سر۔ سر اس کو میں پیشن گوئیاں بھی نہیں کہتا۔ لیکن فراز صاحب جب سر، آپ 12 سال، آپ 10-12 سال پہلے لکھ رہے تھے تو آج کے میں- حالات اور وہ سارے کے سارے میں پورے ایک ہو اور گئے۔ بات بھی ناظرین سے کلیئر کر دوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار یہ 2-4-10 دن کی بات ہوگی ہے لکھنا، میں دن رات مزدوری کرتا ہوں، کبھی 10 منٹ ٹائم ملا تو ایک صفحہ لکھ دیا، پتہ نہیں کتنے سال میں لکھتا رہا۔ میرے دماغ کے اندر صرف کیا بات تھی، بات یہ تھی کہ ہر انسان کو کبھی کبھی خیال آتا ہے یار میں تو مر جاؤں گا، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر جو اس کا پیشہ ہے، پھر جو اس کی نیت ہے، پھر جو اس کے دماغ کے خلیے ہے، پھر جو اس کی زیادتی ہے، پھر جو اس کا جرم ہے، پھر یہ کرتا ہے۔ اس کے دماغ سے یہ بات نکل کیوں جاتی ہے کہ میں نے مر جانا ہے؟ میں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے مر جانا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب فراز صاحب۔ مطلب 2 آدمی، میں آپ کا گربان پکڑ لوں، آپ میرا گربان پکڑ لیں، ہم تو آپ دیکھتے نہیں، پتہ لگتا ہے 2000 روپے کی خاطر کسی نے کسی کی گولی مار دی، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ یہ اس دنیا اس معاشرے کے لیے میں نے یہ لکھی ہے، جس معاشرے میں اب گندی باتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے
جس طریقے سے انسان زندگی گزار رہا ہے یہ حیوانوں سے آگے چلا گیا سر. فیض صاحب آپ سے بڑی سبق آموز باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ناظرین کو ہمارے پروگرام کے اختتام پہ ایک میسج دیں. شاہ صاحب اصل بات یہ ہے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا یہ آپ کے اندر بھی ہے، یہ دنیا کے ہر آدمی کے اندر موجود ہے. کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں کرتا. اور یہ باتیں میں نے اس لیے اس میں لکھی ہیں کہ جب آپ کی نیت میں فتور آ جائے، جب آپ کے ہاتھ میں چوری کرنے کا طاقت آ جائے، جب آپ کے ہاتھ میں رشوت لینے کی طاقت آ جائے، جب آپ کے جسم میں یہ طاقت آ جائے کہ آپ دوسرے پر ظلم کر سکتے ہو، تو اس وقت اپنی موت کو مد نظر رکھ لو. بہت خوب، بہت خوب، بہت یہی خوب میسج فیض ہے، صاحب، بہت خوب. یہی یہ کتاب ہے، یہی یہ میسج دے رہی ہے کہ تم جب اپنی موت کو مد نظر رکھو گے تو کیا کوئی تم جرم کر سکو گے؟ اللہ اکبر، اس اللہ دنیا میں اکبر. صرف شاہ صاحب دو چیزیں آخری لفظ بول رہا ہوں، ایک ہے زندگی، ایک ہے موت. موت. بہت خوب. نہ زندگی موت کے سوا کچھ ہے، اور نہ موت زندگی نہ کے سوا. موت زندگی بہت کے خوب سوا فیض کچھ صاحب، ہے. بہت خوب. جی سر. فیض صاحب آپ سے بڑی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.